الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حمد و صلاۃ کے بعد فاضل نوجوان جناب علامہ کاشف جازمی صاحب زیدہ معیدہم اور دیگر اساتذہ و معلمین عزیز طلبہ، آج کی یہ تقریب آپ کی اس میں حاضر ہو کر بڑی خوشی مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ مستقبل کے ہونہار جنہوں نے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے یا اس کا عزم کیا ہے، تو یہ اس نسل کی تیاری کی تقریب ہے وہ، اور ہم آپ کے ساتھ آنے والے کل کے لیے ایک ایسی فصل کاشت کر رہے ہیں کہ جو ہماری آئندہ نسلوں کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے، اور نہ صرف دنیا میں یہ ضمانت بلکہ آخرت کی ضمانت بھی بنیں گے آپ، اور جو دنیا اور آخرت میں اتنی بڑی ضمانت لے کے اٹھے تو اس کا کام آسان نہیں ہے اور اس کا منصب چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ قوموں کی قیادت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، بڑی تربیت چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر اس کا حوالہ اور ریفرنس دین ہو اور بات دینی قیادت اور سیادت کی ہو تو پھر صرف دنیا تک اس کا اثر نہیں رہتا بلکہ پھر آخرت کو بھی اپنے دائرے میں لیتا ہے۔ یعنی ایک مذہبی عالم، ایک مولانا، ایک علامہ، دین کا ایک مبلغ اور دین کے کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی نہ دنیا خراب ہونے دے نہ دین خراب ہونے دے، نہ دنیا کو بگڑنے دے نہ آخرت ان کے ہاتھ سے نکلنے دے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اب جن لوگوں نے صرف ملکی سیاست کا بیڑا ہاتھ میں اٹھایا ان کے ذمہ ملک ہے، وہ آخرت کی بات ہی نہیں کر رہے۔ جنہوں نے صرف دنیاوی تعلیم کا بیڑا ہاتھ میں اٹھایا تو ان کے ذمہ سے دنیا کی تعلیم اور اسی کی فلاح بہبود ہے، اور جنہوں نے صرف کسی ٹیکنیکل فیلڈ کا بیڑا اٹھایا تو ان کے ذمہ سے وہی ٹیکنیک ہے۔ الغرض ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، لیکن ایک عالم جو ہوتا ہے، ایک مولانا اور عالم اور علامہ اور دینی اسکالر، وہ کون سا بیڑا اٹھاتا ہے؟ کیا وہ صرف اس ملک کے لیے سوچتا ہے؟ وہ صرف کسی ٹیکنیکل شعبے کے لیے سوچتا ہے؟ کسی خاص فیلڈ کے لیے اس کا کام ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ یاد رکھو گے وہ ہر اس فرد کے لیے جو اس کے پاس آیا اور جو اس سے وابستہ ہوا، اس کی مکمل دنیا سے لے کر آخرت تک اس کی مکمل کامیابی کا بیڑا اٹھا کر چل رہا ہے۔ وہ عالم، وہ پیر و مرشد، وہ مذہبی اسکالر، اب چاہے اسے ایک آدمی ملے یا 100 یا 1000 یا لاکھ کتنے بھی ملے، لیکن اس کا کام یہاں سے وہاں تک کا ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ ہم اس منصب پر فائز ہوں اور ہم اس کا بیڑا اٹھا کے آگے آئے اور پھر ہمارے اندر کوئی کمی رہ جائے، کوئی خامی رہ جائے، تو یہ پھر بڑا نقصان ہے، اور یہ نقصان اس ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہے جو صرف جسموں کا علاج کر رہا ہے اور لوگوں کو مار دیتا ہے، اس سے بھی بڑا نقصان اس کا۔ یہ نقصان اس انجینئر سے بھی زیادہ ہے جو عمارت بناتا ہے اور پھر اس کی عمارت گر جاتی ہے
اور لوگ مر جاتے ہیں، یہ نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نقصان اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو ایک علاقے کا کوئی عہدیدار ہوتا ہے، کسی سیاسی منصب کے فائز ہوتا ہے، انتظامی ذمہ داری کا، اور پھر لوگوں کے کام نہیں آتا، اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ دین کا جو نقصان ہے، تربیت کا، روحانیت کا، اخلاقیات کا، یہ نقصان سب سے بڑا ہے کہ اور سارے شعبوں میں انسان کا جسم مرتا ہے، مگر ہمارے ساتھ لوگوں کی روح مرتی ہے اور انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کا ماحول، ایک شیخ طریقت کا ماحول، اگر لوگوں کے کام نہ آ سکے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ پھر پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ تو اس لیے یہ بہت حساس معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی ان احادیث پہ غور کیا کہ خیارکم خیار العلماء وشرارکم شرار العلماء، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو تمہارے بہترین علماء ہیں وہ، اور جو تمہارے بدترین ہیں وہ کون ہے؟ جو تمہارے بدتر علماء ہیں۔ دیکھیے اب آپ، بہترین لوگ انسانوں میں وہ بھی علماء ہیں، اور بدترین لوگ جو انسانوں میں وہ بھی علماء ہیں۔ تو یہ بہترین لوگ بدترین کیوں ہو جاتے ہیں؟ دوسرے لوگ تو نہ بہترین بن سکے تو نہ پھر اس کے مقابلے میں بدترین کہلائے، وہ نہ بہترین ہو پائیں گے یعنی سب سے بہتر، اور نہ وہ اپنے منصب سے گر کے بدترین ہو پائیں گے، کیونکہ وہ بہترین نہیں ہو سکے تو بدترین بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب جو بہترین ہوئے وہ ہیں علماء، تو لہذا جب یہ اپنے منصب سے گریں گے تو یہی لوگ بدترین ہوں گے، سب سے بدتر۔ تو اس پر بہت احادیث ہے، تو پہلے اشارے کے لیے کافی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بہت عام ہے۔ اب اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہماری تربیت کے جو عناصر ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم نے آگے کام کرنا ہے اور لوگوں تک اپنے مقصد کو پہنچانا ہے، تو اس کے عناصر بہت سے ہیں جو ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک عنصر وہ ہے جو آج کے اس نشست کا موضوع ہے۔ آج ہماری جو نشست ہے پہلی، اس کا عنوان جو آپ کے یہاں رکھا گیا ہے وہ ہے مطالعہ۔ تو مطالعہ جو ہے یہ ایک اہم ترین ٹول ہے، یعنی کئی ٹولز ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین ٹول مطالعہ ہے۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، ایک عالم دین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اور یہ جو ہے مطالعے کا جو ڈیوریشن ہے، سمجھ لیں کہ آپ کی طالب علمی سے شروع ہو اور پھر آخر عمر تک چلتا رہے، یا جب تک آپ کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں چلتا رہے، اتنا ضروری ہے۔ جہاں اس کو آپ نے چھوڑا، ترک کیا، وہیں آپ کا معاملہ رک جائے گا۔ آپ کو جو ہر وقت وسعتیں درکار ہیں وہ آپ کا سلسلہ رک جائے گا۔ جو آپ کو لوگوں کے اندر رہنا ہے، اپڈیٹ ہو کے رہنا ہے، آپ کو ہمیشہ زندہ لائیو رہنا ہے اور لوگوں سے ہر وقت انٹریکشن میں رہنا ہے، تو اس کے لیے مطالعہ ایک بہتے پانی کی طرح ہے، یہ ہماری رگوں میں تیرتے ہوئے خون کی طرح ہے۔ جیسے خون ہر وقت تیرتا ہے تو ہم اٹینٹیو رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں اور ہر ایک سے ملتے رہتے ہیں، زندہ ہے جسمانی طور پر، فزیکلی۔ تو مطالعہ کیا ہے؟ مطالعہ ذہنی جو ہماری رگیں ہیں، فکری، شعوری، ذہنی، مانوی رگیں ہیں، ان رگوں کا خون ہے۔ یہ جب جاری رہتا ہے نا تو ہم ذہنی طور پر بیدار رہتے ہیں اور ہم فکری طور پر تازہ رہتے ہیں، تر و تازہ، اور ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل رہتے ہیں مطالعے کے ساتھ۔ اسے مطالعے کے بڑے فائدے ہیں۔ اب ایک مبلغ جو مبلغ ہے یا کسی بھی ایسے عوامی منصب پہ آپ بیٹھے ہیں جہاں ہر وقت لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے، انٹریکشن ہے، معاملات ہیں، اور پھر آپ کے تو اغراض ہیں، آپ کی غرض یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو مائل کرنا ہے اپنے مقاصد کی طرف، جو آپ کے نیک مقاصد ہے اس کی طرف مائل کرنا ہے۔
مبلغ تو اس مشن پہ کام کرتا ہے، دائی اسلام کا ایک مشن ہوتا ہے. تو جب آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے مطالعے کی بہت ضرورت ہے. لازمی طور پہ آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. کتابیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، آپ کی معلومات صحیح ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ذہن کھلا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ تو لوگ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. ایک بند دماغ آدمی. دیکھیے دو چیزیں ہیں، یا تو لوگوں کی قلبی جو ہے وہ طمانینت کا انتظام کریں آپ، یا ذہنی آسودگی کا. بعض لوگوں پر جیسے احوال غالب ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی قلبی طمانینت کا باعث ہو سکتے ہیں اگر واقعی ان کے احوال سچے ہیں، ورنہ تو یہ بہت جلدی فراڈ بن جاتا ہے. جیسے کوئی اللہ سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں ہے سچا اور اس کو ایک گناہ معرفت حاصل ہے اور وہ جذب و کیف کی اس کی حالت ہے، جبکہ وہ ضروری علم رکھتا ہو، تو وہ لوگوں کو ایک سیدھا اور سچا راستہ بتائے گا اور لوگوں کے ساتھ جو بات کرے گا تو اس میں لوگوں کو اطمینان ہوگا، سکون ملے، آٹومیٹیکلی سکون ملے گا. تو اس طور پر ایک ہلکا اس کے قریب ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا پھر جو اس سے زیادہ وسیع لوگوں پر اثر انداز ہونے والا سلسلہ ہے وہ ہے ہمارا علم اور ہماری بات جو ہم لوگوں سے کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں کی عقل کو مخاطب کر رہے ہیں. پہلے معاملہ دل کا تھا، اب عقل کا ہے. تو عقل کو جب مخاطب کر رہے ہیں ہم تو یہ بہت وسیع ہے، اس میں ساری دنیا کی عقلیں ہمارے سامنے ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے نا، تو ہم صرف ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہوتے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ آواز جا رہی ہے وہ سب ہمارے مخاطب ہیں. اور وہاں سب جو پیچھے بچھی ہوئی ہیں وہ ہیں عقلوں کے جال بچھے جو ہماری بات کو شکار کر رہے ہیں. یہ ایسے جال ہیں کہ جو منہ سے نکلتے ہی شکار کرتے ہیں عقل کا، بات کو. عقل کا جال فوراً شکار کرتا ہے. جیسے مچھلی پانی میں اس کے لیے جال ڈالتے ہیں تو پھر وہ کھینچتا ہے جال، اس سے بھی زیادہ تیز. یاد رکھیے گا. تو اب ہماری بات اگر عقل کے معیار پہ پوری اترے گی تو ہم لوگوں کے قریب ہوتے جائیں گے اور لوگوں کی عقلیں جو ہیں فوراً اس کو قبول کرتی جائیں گی. اگر نہیں اترے گی، ہم کہیں اوپر کی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ایکسٹرا کوئی ماورائی قسم کی چیز ہے یا پھر کوئی بہت گھٹیا ادنا قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو بہرحال اس سے ہمارا کام نہیں بنے گا. ہم یا تو بہت آگے نکل جائیں گے یا بہت پیچھے رہ جائیں گے. غالب کا ایک شعر ہے نا کہ آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا. آ گئی مانے عقل. وہ دامے شنیدن یعنی اپنے یہ جو سننے کا جو جال ہے، یہ شنیدن مانے سننا اور دام مانے جال. تو اب عقل یہ جال بچھاتی ہے، گویا سماعت کا ہے عقل پیچھے. آپ جو میری بات سن رہے ہیں نا تو یہ پیچھے عقل ہے آپ کی چھپی بیٹھی ہے، اور یہ جو کان ہے یہ اس کا جال ہے. یہ بچھا دیا اس نے. اب میری بات کو پکڑ رہی ہے، میری بات کو کیچ کر رہی ہے. تو غالب کہتا ہے کہ آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. جتنا بھی چاہے جال بچھائے، جتنا چاہے سنے، جتنے کان لے آئے، جتنی سماعتیں لے آئے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا. ہماری تو بات ہی اتنی اوپر کی ہے کہ وہ انکا ہو چکی ہے. مدعا ہمارا اتنا اوپر بلند و بالا ہے اور اتنا ہائی فائی قسم کا ہمارا معیار ہے، تو وہ انکا ہو گیا، یعنی نہیں سمجھ سکیں گے آپ. اور اسی طرح ایک اور جگہ غالب نے کہا کہ کہتا ہے کہ ماں ہمائے گرم پروازیم فیض ازما مجو سایہ ہم تو دودھ بالا می رول از بالے. کہ ہم وہ بلند پرواز ہما پرندہ ہیں، ہما پرندہ ہے جو بہت اونچا اڑتا ہے، مشہور ہے یہ. تو ہم وہ بلند پرواز ہما ہیں
کہ ہمارا جو فیض ہے نا وہ ہم سے مت لو، ہم سے کوئی فیض نہ لے، یعنی ہمارے قریب نہ آئے، کیونکہ ہمارا جو سایہ ہے وہ بھی اوپر کی طرف جاتا ہے جیسے دھواں اوپر جاتا ہے. سایہ ہم تو دودھ بالا بھی شبد ازبال ماں، ہمارے پروں سے سایہ نکل کے اوپر جا رہا ہے دھوئیں کی طرف، یعنی ہم نیچے کی طرف آتے ہی نہیں، ہماری پرواز بہت بلند ہے. تو خود ایک ایسے شخص نے جس کی فکر بہت بلند ہے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہم سے نہیں لے سکتے. لیکن یہ بیکار نہیں ہے ایسی فکر، اتنی بلند پرواز جس کی ہے تو وہ تو پھر بلندی پہ کسی کو رہنے نہیں دے گا، وہ ڈومین اس کا بن جائے گا پوری دنیا میں. بلند پرواز آدمی وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ نہ کرے مگر وہ اپنا ڈومین بنا لے گا، اور کوئی بھی اڑتا ہوا پھر وہ اس کا شکار بن جائے گا. بڑے سے بڑے بلند پرواز اس کا شکار ہوں گے اور اس کی فکر کا ڈومین پوری دنیا پہ چھا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو افراد سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمانے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ایک بلند پرواز آدمی افراد سے نہ الجھے، زمانے سے ضرور ٹکراتا ہے، وہ پورے زمانے کو احاطہ کرتا ہے اور اس کی بلند پروازی کئی زمانوں کو اپنے ڈومین میں لے لیتی ہے. سمجھے؟ اس کا اپنا ایک لوکیل ہوتا ہے، اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے جس میں وہ کئی زمانوں کو داخل کر لیتا ہے. اب بتائیے آپ 300 سال 400 سال گزر گئے مگر وہ بلند پروازی اب بھی قائم ہے. اسی طرح بہت بڑے بڑے لوگ گزر گئے ہماری تاریخ میں، اسکالر، علماء، مشائخ، ان کی کیا بات تھی. 500 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، آج بھی ان کا ڈومین قائم ہے. ڈومین کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ جب اوپر دیکھیں گے تو وہی آپ کو نظر آئیں گے، ان کی فکر نظر آئے گی، ان کا اثر نظر آئے گا. دنیا ان کے اثر اور ان کی فکر سے باہر جا ہی نہیں سکے گی، اور ان سے زیادہ اوپر جا کے سوچ نہیں سکتی، وہ اتنے اوپر چلے گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کیسے حاصل ہوئی، یہ قدرتی صلاحیت تو اپنی جگہ ہے، پھر ان کی محنت ہے، انہوں نے جس طرح پڑھا ہے، جس طرح غور کیا ہے، سمجھا ہے. تو اس کی ابتدا بہرحال ہوتی مطالعے سے ہی. جی حضرت غوث پاک سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا. تو یہ علم کا جو پڑھنا ہے نا یہ بہت مؤثر ہے، اسی کے اندر آدمی سارے مرتبے طے کرتا ہے اور کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم مطالعہ کرتے ہی نہیں، ہم تحصیل علم کے ابھی شوقین ہوئے ہی نہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ علم ہے کیا چیز. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا، جب واقعی سچی محبت کرتا ہے تو محبوب کے حسن کو سمجھ کے اس کا اثر لے کے پھر اس سے محبت کرتا ہے. اگر محبوب کے حسن کو سمجھے ہی نہیں تو اس کی محبت پھر زبانی کلامی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ کبھی بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تو ہم نے علم کو ایسے ہی ایک محبوب بنایا ہے کہ جس کے خط و خال کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، اس کے حسن کی دل آویزیاں، اس کے حسین جلوے، اس کے شاندار نظارے اور اس کے قرب کی لذتیں، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ورنہ عشق و کل معشوق یازم قرب ہو، مشہور شعر ہے نا متنبی کا، عشق و کل معشوق یازم قرب ہو. عشق ایسی چیز ہے کہ وہ اس معشوق کا مزہ دیتا ہے جس کے قرب میں لذت ہوتی ہے. عشق مزہ دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عشق سچا ہے. تو اب ایسا ہو گیا جیسے کہ معشوق اور محبوب قریب ہے. للمبتلا ینال من حوبائہ، یعنی اتنا مزہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ ایک عاشق کو اس کی جان لے لیتا ہے اور اس کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. عاشق کی جان لے لیتا ہے، ینال من حوبائہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا علم کا حسن ایسا نہیں؟ سب سے بڑا حسن ہے علم. کیا علم جو معشوق ہے سب کا ہونا چاہیے، کیا اس سے بہتر کوئی معشوق ہو سکتا ہے؟ علم کے قرب کی کیا بات ہے؟ علم کی محبت ہی کا وہ مزہ ہے کہ جو دنیا میں کسی اور چیز کا نہیں. آدمی
علم ایک ایسا معشوق ہے کہ جو کبھی نہیں انسان کو ملتا مگر انسان کی محبت بڑھاتا رہتا ہے. جی اب یاد رکھیے گا علم کیا ہے. علم وہی ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں سیکھا. جو سیکھ لیا وہ تو آپ بھول گئے, وہ آپ اندر داخل کر کے بھول گئے. آپ اس کے عاشق نہیں ہیں جو آپ کے پاس آ چکا, آپ اس کے عاشق ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آیا. تو علم وہی معشوق ہے جو ابھی نہیں ملا. اور دیکھو یہ ایک ایسا معشوق ہے کہ جس کی محبت میں دنیا کہیں سے کہیں کھو گئی, بڑے بڑے لوگ گم ہو گئے. بھائی جاہز اگر کتابوں کے بیچ مر گیا تو وہ اسی لیلا علم کے لیے تو مرا تھا جس کو وہ پانے کے لیے کتابوں کی کھوج کر رہا تھا. جو پاس تھا اس کے لیے تھوڑی مرا ہے, وہ جو حاصل کر چکا ہے. معلوم ہے نا جائز کے ساتھ کیا ہوا تھا, کتابوں کے بیچ بیٹھا رہتا تھا ہر وقت, اوپر کتابیں گر گئی, فوت ہو گیا, اسی میں دب گیا. تو دیکھو یہ اسی علم کے لیے تو تھا جو نہیں ہے. تو علم ایک عجیب لیلہ حسن ہے کہ اس کے لیے آدمی اس کو کبھی پاتا نہیں ہے اور اس کے عشق میں گھلتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے. جو پا لیا وہ علم ہے کہ جو اب جس کے لیے تڑپ نہیں ہے, تڑپ اسی کے لیے جو نہیں پایا. اور یقیناً یہ تڑپ جو ہے اس کے لیے چلتی رہے گی اور انسان آگے بڑھتا رہے گا. تو سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو کہ ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ علم جو ہے وہ ہماری طلب بڑھاتا ہے. بس علم پیاس کا نام ہے. جس علم کے ساتھ پیاس نہ ہو وہ علم نہیں ہے. ہر چیز دنیا میں اپنی قدر اسی وقت رکھتی ہے جب اس کے ساتھ اس کی حاجت. مثال کے طور پہ پانی ہے نا, یہ میرے لیے اسی وقت اہم ہے جب مجھے اس کی ضرورت ہے, ورنہ سمندر بھی بہتے رہے تو اس کی کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح دنیا کی ہر چیز جب انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اہم ہوتی ہے. علم جو ہے اس کی جب ہمیں ہر وقت ضرورت ہے تو اس لحاظ سے وہ اہم ہے, ورنہ بیکار ہو جائے گا. اور ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے جو ہمیں نہیں حاصل, جو ہم نے نہیں سیکھا, ہمیں اسی کو حاصل کرنا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ علم کو تم حاصل کرتے رہو من المہد الی اللحد, مہد سے لے کر لحد تک. یہ کبھی مکمل نہیں ہوگا اور اس کی پیاس بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, یہاں تک کہ اسی میں فنا ہو جاؤ. امام احمد بن حنبل کتنے بڑے بزرگ ہیں, علم کے سمندر ہیں, لیکن دیکھو پھر وہ کس چیز سے مزہ لے رہے ہیں, کون سے علم سے, کس لیلہ حسن و لیلہ علم کا مزہ وہ حاصل کرتے تھے اور کس کے لیے وہ تڑپتے تھے کہ آخری وقت تھے, کوڑے پڑ رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ مار دیا جائے یا کیا ہو, اور دربار لگا ہوا ہے, جلاد کھڑے ہوئے ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, توق ڈلے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں سامنے علماء کھڑے ہیں, کچھ شافعی علماء دربار میں, اور وہ اسی طرح اپنی سارا توق اور زنجیریں اور بیڑیاں اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. بڑھاپے کا عالم ہے اور کوڑوں کی مار کا اثر کے جسم نڈھال ہو چکا ہے. اس نڈھال حالت میں, اس پچھبردگی میں, اس ادموئی کیفیت میں وہ امام شافعی کے ایک ماننے والے بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے جا کے کیا پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں بتاؤ امام شافعی کی رائے کیا ہے. تو دربار حیران رہ جاتا ہے, بھائی یہ کیا ماجرا ہے. تو کسی نے کہا دیکھو اس بڈھے کو کہ اس حالت میں بھی یہ علم کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے. ہم سمجھ رہے تھے نہ جانے کیا بات کرنے آیا ہے, تو یہ علم کی بات کرنے آیا اس حالت میں کہ اس کا جسم سارا چھلنی چھلنی ہے اور موت سامنے گھور رہی ہے, اور یہ پوچھ رہے امام شافعی کا قول کیا ہے. یہ علم کی بات. علم ایک ایسا حسین وادی کا نام ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آخری وقت میں بھی یہ اختیار ملے کہ میں کچھ کر لوں تو میں علم سیکھنا شروع کر دوں گا. میں دین کے وہ مسائل, وہ علم جو نہیں جانتا وہ جاننا شروع کر دوں گا, کیونکہ علم سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. تو یاد رکھنا کہ علم کی محبت اس طرح کی, ہم لوگ جس علم سے محبت کرتے ہیں یعنی وہ علم وہ ہے جو ہم نے حاصل کر لیا,
ہم یہاں ناپتے ہیں علم کو اپنے یہ سینے پہ ایسے. اور اب تو یہ بھی گیا, اب تو یہ موبائل آ گیا, اس کے اندر 4 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے, یہ علم ہے ہمارا. تو یہ دنیا کا حال ہے. اب جو اپنے سینے پہ بالغ بھر سینے پہ علم ناپ رہا ہے اور اسی سے محبت کر رہا ہے, اور جتنا کچھ اس نے پڑھ لیا ہے اسی پہ وہ نازا ہو گیا, تو یہ علم کا عاشق ہی نہیں ہے, یہ اپنا عاشق ہے. یاد رکھیے, آپ اگر اس علم سے محبت کر رہے ہیں جو آپ نے حاصل کر لیا, اور اس کے احساس میں آپ چھپے ہوئے دبے ہوئے اس سے متاثر ہیں, تو آپ علم کے عاشق نہیں ہیں. کیونکہ میں نے بتایا کہ علم کا عاشق وہ ہے جو غیر حاصل شدہ سے محبت کرے. اصل علم کا حسن وہاں ہے جو آپ کو اب تک حاصل نہیں, جو حاصل ہو گیا وہ معلوم بن گیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جو حاصل ہو گیا وہ معلوم بن گیا. اصل علم وہ ہے جو آپ جانتے نہیں, اور اسی کے عشق میں آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں, ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں. اور اسی لیے یہ علم سارا علم الہی ہے. یاد رکھنا, ہمیں علم الہی کا پرتو عطا ہوا ہے, ایک عکس عطا ہوا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. علم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اللہ ہی کو زیبا ہے. بندوں کے لیے جو علم ہے وہ تو ایک قسم کی معلومات ہے, لیکن یہ علم پھر جیسے میں نے بتایا کہ ایک ایسا حسن ہے اور ایک ایسا نظارہ ہے کہ جس کا ہمیں عاشق بنا دیا گیا ہے. اور اس سے جو معلومات ہمیں وہ جو شہد کی طرح ہم جس کو چوس کے اندر لیتے رہتے ہیں اور جو ہمارے اندر ٹپکتی رہتی ہے, بس اس سے ہمارے اندر بڑی بڑی تبدیلی آتی رہتی ہے, اور پھر ہم وہی اسی علم کے عاشق بنے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس معلومات کے ذریعے جو ہمارے سینے میں آ گئی, جو ہمارے ذہن میں آ گئی, اور ہم پھر اور آگے بڑھ گئے اس چیز کے لیے جو اب تک ہم نے نہیں سیکھا. آپ اس کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو بڑے بڑے لوگ اسی طرح چلتے رہے اور تبدیلی آتی رہی. غوث پاک کے ارشاد کا مطلب یہ درست العلم حتی صرف تو خود میں کتب بھی بن گیا اور علم کا مرحلہ چلتا رہا. میں علم کے اس مرحلے میں چلتا رہا یہاں پہ کتب بن گیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ علم کے مرحلے میں جب چلتے رہیں گے تو آپ ایک انقلاب آئے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر ولایت, پھر غوثیت, پھر قطبیت, پھر یہ سارے مناصب جتنے لوگوں کو حاصل ہوئی اسی علم کے مرحلے میں حاصل ہوئے. اور آپ نے غور کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے تمام تر فضیلتوں اور کمالات کے باوجود اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. کیوں؟ تو میں نے جیسے کہا کہ علم ایک ایسی لہلائے حسن ہے کہ جس کے حسن پر فریفتہ رہنے میں ہی کمال ہے. اس کے اصول کے لیے ہمیشہ پیاسا رہنا, ہمیشہ چلتے رہنا, اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا, بس یہی سارا کمال ہے, یہی ساری دوڑ ہے, اور یہی ساری ترقی اور کامیابی ہے. کیونکہ یہ علم جو ہے حقیقتاً اللہ کا علم ہے اور ہم اس کے حسن کے گرفتار ہیں. بس اس میں آگے بڑھتے ہیں, اس میں کوئی حد نہیں ہے, کوئی کنارہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں علم. بھائی ہم نے سمجھا یہ چند کتابیں علم ہے, یہ چند کورسز علم ہے, چند ہماری باتیں جو یاد ہو گئی یہ علم. اچھا اب اس کا نقصان کیا ہوا جو یہاں لے کے ناپتے علم کو؟ بھائی اتنا چوڑا سینہ ہو گیا ہمارا, علم سے بھر گیا, اب یہ بن گئے وہ بن گئے. یہ دراصل یہ علم والے لوگ ہی نہیں. ان کے منہ پہ اب سوائے تعلی اور دعوے اور بڑی بڑی باتوں کے سوا کچھ نہیں. یہ بیچارے خوشحالی میں رہیں گے, ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا, اور اپنے آپ کو ہر جگہ ناپ تول میں رکھیں گے, ہم اتنے زیادہ ہو گئے, اس سے زیادہ ہو گئے, اس سے زیادہ ہو گئے. اگر یہ واقعی علم کے عاشق ہوتے اور ان کی نظر حقیقی علم پر ہوتی تو یہ کبھی اپنے آپ کو نہ دیکھ پاتے, اور یہ گم ہو چکے ہوتے, کیونکہ ادھر تو بے کنار سمندر ہے نہ پیدا کنار سمندر ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ کبھی اپنی طرف مت دیکھو, یہ مت دیکھو کہ آپ نے کیا سیکھ لیا, بلکہ یہ دیکھو کہ آپ نے کیا نہیں سیکھا, کیا نہیں جانتے, اور پھر پیاسے ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا. آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے, ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا. پہلے بڑے صاف لوگ تھے, اور یہ تو اصحاب رسول اللہ ہیں.
ان کی کیا بات ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا مجھے نہیں پتا. وہ شخص ذرا بے باک تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس منبر پہ کیوں بیٹھے, آپ اس منبر پہ کیوں بیٹھے جب آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا. یہ بات اس نے کر دی. تو آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی, اس سے پوری حقیقت بتا دی, دنیا بھر کی حقیقت سامنے رکھ دی. دیکھو یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ساری دنیا میں اپنا ڈومین رکھتے ہیں, جن کی فکر اتنی بلند. آپ نے فرمایا سعیدت علی ھذا المنبر بقدر علمی لو سعیدت بقدر جہلی لسعیدت الی السماء. میں اس منبر پر اپنے علم کی مقدار کے برابر ہی بیٹھا ہوں. اگر میں اپنی جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پہ اپنا مقام بناتا تو آسمان ہوگا. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی بات ہے. کیا فرمایا آپ نے معلوم ہے کیا سمجھایا اس پہ؟ سمجھایا یہ کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں جو ہم نہیں جانتے. ہم زیادہ ہوتے ہیں اگنورینٹ, ہمیں زیادہ نہیں معلوم ہوتا, ناواقف ہم زیادہ ہوتے ہیں, اور زیادہ سخت لفظ میں کہیں تو ہم زیادہ جاہل ہوتے ہیں. انہو کان ظلوما جہولا, یہ قرآن نے انسان کا یہ بس بیان کیا بنیادی, ظلوما جہولا. تو ہم بیسیکلی زیادہ جاہل ہوتے ہیں, عالم کم ہوتے ہیں. اتنی چیزیں دنیا, علم کس چیز کا نام ہے؟ علم حقائق کو جاننے کا نام ہے. حقائق جو ہوتے ہیں جو دنیا میں جہاں بھی ہر قسم کے حقائق ہے, اس کے ساتھ جب مطابقت پیدا ہوتی ہے تو یہ علم بنتا ہے. یہ ہمارے ذہن میں جو نقش بنتے ہیں یہ علم ہوتا ہے, اس کی صورتیں الگ الگ ہیں. اب حقائق بے شمار ہیں بھائی, بے شمار ہیں. اس دنیا کے حقائق ہی بے شمار ہیں, باقی رب تعالیٰ کی دنیا تو بہت بڑی ہے, پھر وہ تو لامحدود ہے. یعنی اگر ہم اسرار کی بات کریں, معارف کی بات کریں, حق تعالیٰ کے اسرار و معارف تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے. تو اب لامحدود یہ سلسلہ ہے, لہذا اس کے مطابق جو علم ہے ہمارے پاس وہ تو بہت محدود ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنے جہل کے مطابق اپنا مقام بناتا تو آسمان میں بناتا, کیونکہ جہل جو ہے انسان کا وہ زیادہ ہے. اگر اس کے مطابق مقام بنے تو آسمانوں تک رسائی ہو ہماری, وہاں منبر بنا کے بیٹھے. یہ فرما رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں. اب لوگ 2 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں جی ہم نے بہت پڑھ لیا, 4 کتابیں پڑھ کے بہت پڑھ لیا. ارے کچھ بھی نہیں پڑھا. لوگ انہی کتابوں کو جو ظاہری علم ہے اسی کو پڑھ پڑھ کے لوگوں نے جو اپنی زندگی ختم کر لی. کیسے کیسے پڑھنے والے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے علامہ ابن جوزی کتنے بڑے عالم و محدث تھے. ابن جوزی کا بڑا نام ہے. ان کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں, ہزاروں. 20,000 کتابوں کا ذکر انہوں نے اس وقت کیا جب انہوں نے لکھا ہے اپنے بارے میں. اس کے بعد اور کتنی بڑی معلوم نہیں. 20,000 کتابیں جو وہ پڑھ چکے, اور پھر جو انہوں نے لکھا ہے. تو دیکھو میں یہ بات کہہ رہا تھا نا کہ جتنا آپ پھر اپنے اندر داخل کر لو گے علم کو, اتنا ہی پھر باہر اس کو نکال کر لاؤ گے اور لوگوں کو مستفید کرو گے. تو انہوں نے جو پھر لکھا ہے, لکھا بھی پھر اسی طرح ساری زندگی لکھنے میں لگا دی, پڑھتے رہے لکھتے رہے. اتنا لکھا ہے انہوں نے کہ ان کے قلم کا جو برادہ تھا وہ پھینکتے نہیں تھے, اس کو وہ جمع کرتے رہتے. قلم چھیلتے تھے نا تو اس کا برادہ جمع کرتے رہتے. اور پھر آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا پانی جب گرم کیا جائے تو اس برادے سے گرم کیا جائے. اور وہ اتنا تھا کہ اس سے ان کے غسل کا پانی تیار ہو. بتائیے کتنا لکھا ہوگا. وہ فرماتے میں جب طالب علمی کا دور تھا تو ہم عمر جو طلبہ تھے, لوگ تھے, بچے تھے محلے کے, تو وہ کھیلتے تھے اور میں کہیں کونے میں کتاب لے کے بیٹھا رہتا تھا. وہ کھیلتے رہتے تھے, میں کتاب پڑھتا رہتا تھا. مجھے نہیں دل کرتا تھا کھیلنے کا, میں پڑھتا رہتا تھا. ایسے لوگ نہیں کرتے جناب. آج ان بچوں کا پتہ بھی نہیں
کہاں ہیں وہ بچے, کون تھے وہ بچے, نام بھی نہیں جانتے ہم. اور دیکھو ایک شخص جو ادھر چلا گیا پڑھنے کے لیے اور مطالعے کی طرف, آج وہ پوری دنیا کا امام بنا ہوا ہے, دنیا اس کے علم سے استفادہ کر رہی ہے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنے بڑے محدث, جلیل القدر عالم, صرف 40 سال کا بے شمر پائی ہے انہوں نے, زیادہ عمر نہیں تھی. 40 سال میں انہوں نے کام کیا ہے یہ دنیا میں جو آج تک چل رہا ہے. ان کی کتابوں کے بغیر اب علوم حدیث پہ کام ہی نہیں ہو سکتا. بولنے والے نہیں چلے گئے, وہ کام کر دیا, اتھارٹی بن گئے 40 سال میں. اس میں کتنا سال پڑھنے میں لگا ہے. وہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ بھی بچپن میں جب باہر نکلتے تو, اب چونکہ شکل صورت اچھی نہیں تھی ان کی, شکل صورت اچھی, مصر کے رہنے والے تھے, مصر میں ایک علاقہ ہے اسی کی نسبت سے نووی کہلاتے ہیں. تو شکل صورت جو ہے ان کی سیاہ فام تھی اور ناک نقشہ اچھا نہیں تھا, تو بچے پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کو بچے لفٹ نہیں کراتے تھے, جیسے آج کل ہم بولتے ہیں نا لفٹ کرانا, تو وہ بچے لفٹ نہیں کراتے تھے. وہ بچوں سے دل توڑ کے کتاب اٹھا کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور پڑھتے رہتے. تو ٹھیک ہے, تم اگر ہمیں نہیں کھلا رہے ساتھ تو ہم اپنی کتاب سنبھال لیں. یہ ہے وہ, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہ ہوتا ہے ایک آدمی. اور اللہ جسے چن لے کیا بات ہے, پھر اس کی پھر بات ہی اور ہوتی ہے. وہ پھر ایسے ہی جاتا ہے, اسی طرح کے فیصلے کرتا ہے. مثبت سوچنا سیکھو. آگے بڑھنے کے لیے جو دنیا کے معیارات ہیں یہ نہیں ہے اصل میں. اصل چیز ہے کہ دنیا مان لے, مجھے ساتھ کھلا لیں, مجھے سب پیار کریں, مجھے سب دیں, مجھے سب چاہیں, میری سب تعریف, یہ معیارات نہیں. ہم اسی میں کھوئے رہتے ہیں. معیار وہ ہے جو امام نووی نے اپنایا. وہ کہا ٹھیک ہے, تم اگر ہمیں نہیں چاہتے تو ہم بھی تمہیں نہیں چاہتے. کتاب اٹھائی, پڑھنا شروع کر دی, اسی طرح پڑھتے رہے, بچوں سے الگ ہو گئے, وہ پڑھتے پڑھتے اپنے وقت کے امام نووی ہو گئے. یہ عالم تم پڑھنے کا. دیکھو یہ بزرگان دین ہے. سید عبد الوہاب شارانی کتنے بڑے بزرگ ہیں, سبحان اللہ. ان کی کتابیں دیکھو, میں نے پڑھی ہیں. آج ان کی کتابیں بھی اسی طرح زندہ ہے. آج جب ہم اس کو پڑھتے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دور کے ہی کوئی عالم اور بزرگ. تو انہوں نے اپنے ایک کتاب ضرور پڑھیں آپ لوگ, اگر آپ سمجھ سکیں عربی, اور ترجمہ دیکھ لیں. ترجمہ بھی ہے شاید, لطائف المنن, ان کی اپنی زبان پر. انہوں نے جو اپنے مطالعے کا حال بیان کیا, اللہ اکبر, آج ہم اس کی مثال دور دور تک نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کرامت بن گئی تھی. مطالعہ ان کی کرامت بن گئی تھی, عادت نہیں, کرامت. کرامت کا مطلب ہے عام روٹین سے نکل گیا ایک آدمی, جو کوئی نہیں کر سکتا وہ بندہ کر رہا ہے, تو یہ کرامت. اب بتائیے کہ جو شخص بڑی بڑی کتابیں کئی دفعہ پڑھ لے, 100 جلدوں کی کتابیں پوری پڑھ لے. تفسیر ابن قتیبہ مقدسی کی انہوں نے لکھی ہے. مجھے نہیں پتا یہ کتاب کہاں چھپی, کیسی ہے, کیا ہے, پتہ نہیں چھپتی ہے یا نہیں چھپتی. انہوں نے لکھا, انہوں نے پوری پڑھ لی 100 جلدوں. تفسیر جلالین آپ ایک مرتبہ, ہم اور آپ ایک مرتبہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے ہمیں پورا. انہوں نے 30 مرتبہ پڑھی. انہوں نے تمام تفسیریں, تمام احادیث, اسماء و رجال کی تمام بڑی بڑی کتابیں, تہذیب الاسماء, تہذیب التہذیب وغیرہ وغیرہ. امام نووی کی تہذیب الاسماء 5 مرتبہ پڑھی, 5 مرتبہ. یعنی ایک ہی کتاب کو 20 مرتبہ, 5 مرتبہ, 10 مرتبہ, 12 مرتبہ پڑھ لینا. بتائیے یہ کیا عادت ہے؟ کوئی عادت نہیں کر سکتا ہے. اب یہ کرامت کیسے ان کی کرامت بن گئی, اللہ ہی جانے کی کس طرح وہ پڑھتے چلے گئے. آسان نہیں ہے. اتنا شوق, یہ کس حسن کے پرستار بنے علم کی دنیا میں. انہوں نے دراصل وہ جو اصل علم کا حسن ہے نا, جو اس کا اصل, جو اس کی معشوقیت ہے علم کی, یہ وہ پا گئے تھے. ہم دراصل علم کی معشوقیت کو نہیں سمجھ پاتے, اس لیے ہم تھک جاتے ہیں. علم کی محبوبیت, اور ان کا جو علم کے حسن کا معاملہ ہے, وہ اللہ رب العزت کے علم حقیقی سے جا ملتا ہے. یہ اس حسن حقیقی کے شائفتہ ہو جاتے ہیں.
کہ یہ علم اس کی صفت ہے اور اس کا بذر ہے. جب یہ ہم پالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں گے. خدا کا رنگ سب سے بڑا رنگ علم کا رنگ ہے، یاد رکھنا. جو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، پھر اس کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رنگ سب سے بڑا رنگ علم کا ہی رنگ ہے، اور یہی رنگ ولایتوں کا رنگ ہے، یہی تصوف کا رنگ ہے، یہی نبوتوں کا رنگ ہے. ہر ایک کے روحانی مقامات کا رنگ علمی ہے نا. تو یہ پھر ایک لمبی بات ہے. تو خیر اب آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں علم کو کس طریقے سے سیکھنا ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، اس کا عاشق بننے کا طریقہ کیا ہے. تو علم کے لیے اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بہت ناکافی ہوں، میں اکیلا ایک جان، یہ زندگی کے کچھ لمحات ہی، کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس میں جتنا میں علم حاصل کر لوں یہ کم ہے، جتنا وقف ہو جاؤں کم ہے. جیسے کہ ہمارے اسلاف کا ہمیں ملتا ہے. شیخ محقق کا نام تو سنا ہے نا، نام تو سارے سنے ہوں گے، جو پڑھنے والے ہو پڑھا بھی ہوگا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ ہمارے بہت ماضی قریب کے اماموں میں سے ایک امام ہے. اہل سنت کے جو امام ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی شیخ محقق ہو گئے، شاہ ولی اللہ صاحب ہو گئے. تو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق کی کیا بات ہے. دیکھیں انہوں نے جو اخبار الاخیار میں اپنے احوال لکھے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا ایسا شوقین تھا، مطالعے کا، کتب بینی کا ایسا شوقین کہ سارا دن مدرسے میں گزارتا، مکتب میں، شام کو واپس آتا. صبح سے شام تک کے مکتبے ہوتے تھے، شام کو واپس آتا اور پھر میں کھیلنے کے لیے باہر نہیں جاتا تھا، بلکہ پھر کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، پڑھتا رہتا. میں اتنا پڑھتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا کچھ وقت کھیل کود کے لیے بھی نکالنا. ان کو مجھ پہ ترس آتا کہ میں کھیلتا بالکل نہیں، اور اس عمر میں جبکہ بچے کھیل کود کے ورزش وغیرہ کر لیتے ہیں، میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں. میں ہر وقت پڑھتا تھا. تو مجھے ماں باپ کہتے تھے، فرماتے میرے ماں باپ مجھے الٹا کھیلنے کا کہتے تھے، جبکہ اوروں کے ماں باپ ان کو پڑھنے کا کہتے ہیں. عام طور پہ وہ کہتے ہیں بیٹا کچھ پڑھ بھی لیا کرو، اور میرے ماں باپ مجھے کھیلنے کودنے کا کہتے تھے، کیونکہ میں پڑھتا ہوا. فرماتے ہیں کہ نہ مجھے اپنے دوست کا پتہ تھا نہ دشمن کا. یہ تو میں جانتا ہی نہیں تھا دوست کیا ہوتا ہے، دشمن کیا ہوتا ہے. بس ہر وقت پڑھنا ہے. رات کو مطالعہ کرتے کرتے دیر ہو جاتی تو والد صاحب برابر میں ان کا بستر لگا ہوتا، تو فرماتے بیٹا بس کرو، سو بھی جاؤ، رات دیکھو کتنی ہو گئی، صبح پھر پڑھنے جاؤ گے، تو بس کرو. تو میں والد صاحب کی تسلی کے لیے چراغ کی لو کو تھوڑا مدھم کرتا اور پھر ایسے لیٹ جاتا اوپر سے بناوٹی انداز، اور والد صاحب سے کہتا تھا کہ اچھا آپ سوتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا والد صاحب خراٹے لے رہے ہیں، گہری نیند سو گئے. پھر اٹھتا تھا، چراغ کی لو بڑھاتا تھا اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. اور اتنا پڑھتا تھا چراغ سامنے رکھ کر کہ ساری رات میں مدہوش رہتا تھا، پڑھائی میں گم رہتا تھا. یہاں تک کہ مجھے چراغ کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا کہ میرے سر پہ چراغ جل رہا ہے، اور میں اپنا سر جھکاتے جھکاتے اس چراغ کے قریب لے جاتا تھا، اور میرا امامہ جو میرے سر پہ رکھا ہوتا تھا وہ چراغ سے جل جاتا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یعنی لو لگ جاتی تھی اور جلنا شروع ہو جاتا تھا. اور کبھی کبھی تو فرماتے ہیں مجھے اس حد تک میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا کہ وہ چراغ، اس کی لو، اس کی تپش میرے سر کے بالوں تک پہنچ جاتی تھی، اور میرے بال بھی چھو جاتے تھے آگ کو. پھر میں ایک دم سے ہٹتا تھا کہ تو آگ لگ رہی ہے. یہ عالم تھا. اس طرح لوگوں نے پڑھا ہے بھائی. تقریباً جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے سب کا یہی حال ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، کل بھی ایسے ہی تھا، آج بھی لوگ پڑھتے ہیں. ہزار کتابیں لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو پڑھنے سے ہی بات بنے گی. مطالعہ ضروری ہے، مطالعے کے بڑے فوائد ہیں، بڑی برکتیں ہیں. کاش ہم اس کے عادی ہو جائیں. یورپ امریکہ میں جو ترقی ہوئی ہے، اب تو خیر وہ جدید ذرائع علم آ گئے ان کے پاس، تو وہ اب انٹرنیٹ اور یہ میڈیا اور اس کے ذریعے سے زیادہ وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں. کتابیں پھر بھی ہم سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. یورپ میں ہم سے زیادہ کتاب، اور اسی وجہ سے دیکھیں نا دنیا کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں.
دنیا کو گائیڈ کر رہے ہیں. آپ سب سے بڑا علم رکھنے کے باوجود ان سے لے رہے ہیں اور ہم احساس کمتری میں پڑے ہوئے. وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ویسی لائبریریاں نہیں رہی, ہمارے پاس ویسے پڑھاکو لوگ نہیں رہے, پڑھنے والے لوگ نہیں رہے, وہ پڑھ رہے. ارشاد احمد حقانی ایک بہت بڑے صحافی تھے, بہت ہو گئے. ان کا کالم چھپتا تھا جنگ اخبار میں, اور بڑے جادیدہ آدمی, بہت پرانے لکھنے والے تھے. میں ضرور ان کا کالم پڑھتا تھا, بڑی معلومات ہوتی تھی اور بہت فلسفیانہ تجزیہ کرتے تھے وہ. تو انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں, بستی بستی نگر نگر ان کی کتاب ہے, جو 2-3 ملکوں کے دورے پر مشتمل. ایک چین بھی تھا اس میں, چائنا گئے, ترکی گئے, اور تیسرا غالباً ایران. تو چائنا جب وہ گئے تو وہاں انہوں نے لکھا کہ اس زمانے میں جب چائنا کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ چائنا کچھ ہے دنیا میں, اب تو سپر پاور بننے جا رہا ہے چائنا. تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو وہاں کی لائبریریوں کا جو میں نے دورہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں طلبہ و طالبات لائبریری میں بیٹھے اور کتابیں پڑھ رہے ہیں, اور سوائے ورق الٹنے کے کوئی آواز نہیں. آواز صرف اس کی آتی تھی, ورق الٹتے تھے, اس کے علاوہ کوئی آواز. مکمل سناٹا, پن ڈراپ سائلنس, پن ڈراپ سائلنس, یہ عالم تھا. تو میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جو اتنا پڑھ رہی ہے نا قوم, جس کے جوان اتنا پڑھ رہے ہیں, یہ لوگ کبھی مار نہیں کھائیں گے, یہ ضرور آگے جائیں گے. مطالعے کے لیے ایک آپ وہ بنائیں, اساتذہ کی رہنمائی میں ان سے مشورہ کر کے آپ مطالعے کا باقاعدہ ایک نظام مرتب کریں, اور پہلے درجے سے لے کے آخری درجے تک کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے, یہ سارا ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈول آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق آپ کا جو مطالعے کا کورس مرتب ہو تو وہ پڑھیں. آپ اس طریقے چلیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. بہرحال دلچسپی کی چیزیں زیادہ پڑھنی چاہیے, اور جو جس میں مزہ ہے, جیسے کسی خاص سبجیکٹ میں مزہ ہے وہ پہلے لے لیں, پڑھتے رہیں, تو اس سے عادت پڑ جائے گی آپ کو. جیسے کسی کو تفسیر میں مزہ آ رہا ہے, تفسیر پڑھے جائے. سیرت میں مزہ آ رہا ہے, سیرت زیادہ زیادہ پڑھیں. کسی کو شخصیات میں مزہ آ رہا ہے, شخصیات کو زیادہ زیادہ پڑھ لیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کو ایک نظر کو عادت ہو جائے گی, آپ کے دماغ کو عادت ہو جائے گی, آپ کو بیٹھنے کی عادت ہو جائے گی. کم سے کم جو 1 سے 2 گھنٹے کتاب لے کے بیٹھ گیا, سمجھ لو مطالعہ کرنے والا بن گیا. 1 سے 2 گھنٹے جب اگر آپ نے ایک نشست میں گزار لیے کتاب کے ساتھ, تو یہ مطالعہ ہے. باقی سے مطالعے کا چھیٹا ہے, مطالعہ نہیں ہے, چھیٹا ہے بس. وہ آپ نے ایسے چھیٹا مارا ہے. تو 1 سے 2 گھنٹے کم از کم 2 گھنٹے مسلسل آپ پڑھتے رہے, اور 2 سے زیادہ نہیں. پھر تھوڑا وقفہ کریں, وقفہ کریں, تھوڑا سیدھے ہو جائیں, تھوڑا کچھ کھا پی لیں, تو چہل قدمی کر لیں, پھر بیٹھ جائیں. تو بہرحال اس طریقے سے آپ, کیونکہ اس میں یہ کہ وہ ذہن میں بیٹھے گا. اور یہ جو چکھنے والا معاملہ ہے نا, چھینٹے والا معاملہ, یہ اس میں آپ کے اندر کچھ زیادہ جاتا نہیں, لیکن بہرحال تھوڑا بہت جو بھی ہے کچھ نہ کچھ انسان کو پتہ چلتا ہے. اس لیے ٹھیک ہے, نہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ پڑھنا بہتر ہے, مگر جو واقعی مطالعہ جو آپ کو بنائے گا وہ کم سے کم 1 گھنٹے کی پریکٹس کریں, مسلسل پڑھتے جائیں, اور پھر 2 گھنٹے تک لے جائیں. انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. کتاب جو ہے وہ آپ کے اندر جا کے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دیتی ہے. آپ کو اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں کے بیچ میں آئیں گے, یعنی جب پڑھتے رہیں گے, پھر لوگ جب آپ کو دیکھیں گے, محسوس کریں گے, تو اس وقت پتہ چلے گا آپ کو کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ گئی. آپ کی لینگویج بدل جائے گی, آپ کے الفاظ بدل جائیں گے, آپ کا ذہن بدلے گا, آپ کی فکر میں وسعت آ جائے گی, آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا, آپ اپر لیول پہ چلے جائیں گے, وسیع نظر ہو جائیں گے, آپ زیادہ ذہین ہو جائیں گے, آپ میں شائستگی آ جائے گی, تمیز آ جائے گی, سنجیدگی آ جائے گی. آپ کی ہر چیز, ہر ادا کے اندر ایک معنویت ہوگی, ہر چیز میں ایک سبق ہوگا, آپ کی باتوں میں ایک سبق ہوگا. یہ جو ہم ہول فول منہ سے نکالتے ہیں, الٹی سی باتیں, بےہودہ مجلسیں, مطالعہ کرنے والے کبھی بھی اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کریں گے, نہ اس میں ان کو مزہ آئے گا. مطالعے میں لگا ہوا ہے نا, وہ تو پھر جب بیٹھے گا تو ایسی چیزیں سننا چاہے گا اور ویسی باتیں کرنا چاہے گا. تو انشاءاللہ دیکھیں پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت پک پکا کر جب باہر نکلیں گے, تو میں جو اس معیار کی بات کر رہا تھا اس معیار کو آپ چھو لیں گے. ورنہ تو اسی طرح جیسے ہمارے ان پڑھ لوگ زبان کھولتے ہیں تو اس سے نہ علم کی خوشبو نکلتی ہے, نہ سنجیدہ الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں, اور نہ کوئی مربوط گفتگو کا انہیں سلیقہ آتا ہے,
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے منصبوں پہ ہاں بٹھایا جاتا ہے تو کیسی ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مطالعے کا عادی بنائے، علم کا رسیہ بنائے، اور ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے والے بلکہ ان سے آگے بڑھ کر گائیڈ کرنے والا بنا دے باری تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔